بہت دنوں سے جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا، بالآخر وہ ڈر و خوف اور وہ ظلم سامنے آ ہی گیا ہے۔ وقف ایکٹ میں ترمیم کی تمام 14 تجاویز منظور کر لی ہیں۔ اپوزیشن کی تمام 44 تجاویز کو پارلیمانی کمیٹی نے مسترد کر دیا ہے۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی JPC نے وقف ایکٹ میں ترمیم سے متعلق اپوزیشن اراکین پارلیمان کی تمام تجاویز کو مسترد کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی JPC نے پیر کی سپہر 14 تبدیلیوں کے ساتھ وقف ترمیمی بل کو منظوری دے دی ہے۔ یہ بل گزشتہ سال اگست میں ایوان میں پیش کیا گیا تھا۔ حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے جگدمبکا پال کی قیادت میں حزب اختلاف کے ارکان پارلیمان نے کمیٹی میں 44 ترامیم کی تجویز پیش کی تھی، لیکن سبھی کو مسترد کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق 14 مجوزہ تبدیلیوں پر ووٹنگ 29 جنوری کو ہوگی اور حتمی رپورٹ 31 جنوری کو پیش کی جائے گی۔ کمیٹی کو پہلے 29 نومبر تک اپنی رپورٹ پیش کرنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن اس کی آخری تاریخ 13 فروری تک بڑھا دی گئی تھی، جو کہ بجٹ اجلاس کے آخری دن ہے۔ ترامیم کا مطالعہ کرنے کے لیے بنائی گئی کمیٹی نے اجلاس منعقد کیے، لیکن ان میں سے اکثر اختتام افراتفری میں ہوا۔ حزب اختلاف کے اراکین پارلیمان نے اسپیکر پر حکمران جماعت کی طرف متعصب ہونے کا الزام لگایا۔ گزشتہ ہفتے اپوزیشن کے اراکین پارلیمان نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو خط لکھ کر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جگدمبکا پال 5 فروری کو دہلی انتخابات کو مدنظر رکھتے ہوئے وقف ترمیمی بل کو جلد بازی میں پاس کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کی طرف سے شدید مخالفت۔ یہ اپیل اپوزیشن کے 10 ارکان پارلیمان کی معطلی کے بعد سامنے آئی۔ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے شکایت کی کہ انہیں تجویز کردہ تبدیلیوں کا مطالعہ کرنے کا وقت نہیں دیا جا رہا ہے۔ معطل ارکان میں ترنمول کانگریس کے کلیان بنرجی، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی شامل ہیں۔ دونوں وقف ترمیمی بل کے سخت ناقد ہیں۔ مثال کے طور پر اکتوبر میں بنرجی کا غصہ اس وقت نظر آیا جب انہوں نے میز پر رکھی شیشے کی بوتل کو توڑ کر جگدمبکا پال کی طرف پھینک دیا۔ بعد میں انہوں نے یہ کہتے ہوئے اپنے عمل کی وضاحت کی کہ ایک اور BJP MP کلکتہ ہائی کورٹ کے سابق جسٹس ابھیجیت گنگوپادھیائے نے ان کے خاندان کے خلاف بدسلوکی کی تھی اور اس سے وہ ناراض ہوئے ہیں۔ وقف ترمیمی بل میں وقف بورڈ کے نظم و نسق کے طریقہ کار میں کئی تبدیلیاں تجویز کی گئی ہیں، جن میں غیر مسلم اور کم از کم 2 خواتین اراکین کی نامزدگی بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ سینٹرل وقف کونسل میں اگر ترامیم منظور کی جاتی ہیں میں ایک مرکزی وزیر اور 3 ممبران پارلیمان کے ساتھ ساتھ 2 سابق جج، 4 قومی شہرت کے لوگ اور اعلیٰ سرکاری افسران شامل ہوں گے، جن میں سے کوئی بھی رکن نہیں ہے۔ اسلامی مذہب سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ مزید یہ کہ نئے قوانین کے تحت وقف کونسل زمین کا دعویٰ نہیں کر سکتی ہے۔ دیگر مجوزہ تبدیلیوں میں ان مسلمانوں کے احتیاط کو محدود کرنا شامل ہے جو کم از کم 5 سالوں سے اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی شرط ہے جس نے مسلمانوں پر عمل کرنے کی اصطلاح پر تنازع کو جنم دیا ہے۔ ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ رپورٹ کا مقصد مسلم خواتین اور بچوں کو بااختیار بنانا ہے جو پرانے قانون کے تحت تکلیف کا شکار ہیں۔ تاہم کانگریس کے سی وینوگوپال جیسے اپوزیشن لیڈروں سمیت ناقدین نے کہا ہے کہ یہ مذہب کی آزادی پر براہ راست حملہ ہے۔ دریں اثنا اویسی اور DMK کنموزی نے دلیل دی ہے کہ یہ آئین کے کئی آرٹیکلز کی خلاف ورزی کرتا ہے، جس میں آرٹیکل 15 یعنی اپنی مرضی کے مذہب پر عمل کرنے کا حق اور آرٹیکل 30 اقلیتی برادریوں کو اپنے تعلیمی اداروں کے قیام کے اور ان کے انتظام کرنے کا حق شامل ہے۔ بہرحال اس ترمیمی بل کو JPC نے پاس کر دیا ہے گا اور مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ سوڈان کے علاقے دارفور میں سعودی اسپتال پر باغی فورسز کے حملے میں 70 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے سربراہ نے بیان میں کہا ہے کہ باغی فورسز نے سعودی ٹیچنگ میٹرنل اسپتال کو نشانہ بنایا ہے۔ حملے میں اب تک 70 افراد کے مرنے کی تصدیق ہوئی ہے۔ سعودی ٹیچنگ اسپتال پورے علاقے میں کام کرنے والا واحد اسپتال تھا جو حملے میں تباہ ہو گیا ہے۔ اسپتال حملے کے بعد کافی بڑے علاقے علاج کی سہولیات کے حوالے سے بڑے بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ سوڈانی حکام کے مطابق اسپتال کو نشانہ بنانا باغی فورسز کی جانب سے مسلسل کیے جانے والے حملوں کی کڑی ہے۔ باغی تیل کی تنصیبات سمیت مختلف جگہوں اور علاقوں پر حملہ کر چکے ہیں۔ اسپتال حملے میں اموات میں اضافے کا خدشہ ہے۔
دوسری جانب سعودی عرب نے سوڈان میں اسپتال پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسپتال پر حملے بین الاقوامی قوانین کی کھلی ہوئی خلاف ورزی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ کے رہائشیوں کو مصر اور جارڈن منتقل کرنے کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک نے اس کی مذمت کی ہے، جبکہ عرب لیگ نے اسے نسلی خاتمہ قرار دیا ہے۔ عرب لیگ نے اتوار کو جاری ایک بیان میں فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے نکالنے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ عرب ممالک پر مشتمل علاقائی تنظیم عرب لیگ نے اپنے بیان میں کہا کہ اپنی سرزمین سے جبری بے دخلی کو صرف نسلی خاتمہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ہفتے کو امریکی صدر نے یہ تجویز دی تھی کہ 15 ماہ سے زائد عرصے سے جاری اسرائیل اور حماس کی جنگ کے بعد غزہ کو صفائی کے لیے خالی کر دیا جائے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا، میں عرب ممالک کے ساتھ مل کر غزہ کے باشندوں کی کسی اور مقام پر رہائش کے انتظامات کو ترجیح دوں گا جہاں وہ شاید امن کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے رہائشیوں کو مصر اور اردن منتقل کرنا عارضی یا طویل مدتی پالیسی ہو سکتی ہے۔ جارڈن پہلے ہی 23 لاکھ فلسطینی پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے اور کئی بار ایسے کسی بھی منصوبے کو مسترد کر چکا ہے جس کا مقصد جارڈن کو متبادل وطن بنانا ہو۔ جارڈن کے وزیر خارجہ ایمن صفدی نے اتوار کو اس بارے میں باضابطہ رد عمل میں کہا کہ فلسطینیوں کی نقل مکانی کے خلاف ہماری مخالفت پختہ اور غیر متزلزل ہے۔ جارڈن کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہوگا۔ فلسطینیوں کے لیے غزہ سے ان کی منتقلی کی کوئی بھی کوشش انہیں 1948 میں اسرائیل کے قیام کے دوران ہونے والے بڑے پیمانے پر نقل مکانی جیسے عرب دنیا تباہی کہتی ہے کہ تلخ یادیں دلاتی ہے۔ اسٹار لنک کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایلن مسک اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان $500 بلین کے منصوبے کے معاملے پر تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ابھی ان دونوں میں دوستی پروان بھی نہیں چڑھی تھی اور ٹرمپ نے مسک کو اپنی وزارت میں شامل کیا تھا۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق اسٹار لنک کے CEO ایلن مسک اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان $500 بلین کے مصنوعی ذہانت اقدام کے اعلان کے بعد ایک اہم درار پیدا ہو گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری ہونے والے دستاویز کے مطابق منصوبے کا مقصد امریکہ میں AI ڈیٹا سینٹرز کا قیام ہے تاکہ ٹیکنالوجی کی دوڑ میں امریکہ کی پوزیشن مضبوط ہو۔ اس منصوبے کے تحت آریکل اوپن AI سافٹ بینک بھی سرمایہ کاری کریں گے جس کے بعد 1 لاکھ ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ اس حوالے سے وائٹ ہاؤس میں تقریب ہوئی اور ایلن مسک نے سوشل میڈیا پر اس منصوبے پر تنقید کی اور دعویٰ کیا کہ اعلان کردہ فنڈنگ کے معاملے پر مبالغہ آرائی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کے لیے سافٹ بینک کے پاس $10 ارب سے بھی کم رقم محفوظ ہے۔ مسک نے اس پروجیکٹ کو ناقابل اعتبار قرار دیا۔ اوپن AI کے CEO آسٹم آئٹن پر حملہ کیا جن کے ساتھ مسک کے اختلاف کی تاریخ ہے۔ واضح ہے کہ ایلن مسک نے 2015 میں اوپن AI کی مشترکہ بنیاد رکھی تھی لیکن تنظیم کی ہدایت پر تنازعات کے بعد 2018 میں چھوڑ دیا۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کو آگ کے بعد سیلاب سے نقصانات کا سامنا ہونے کا اندیشہ ہے۔ پیشین گوئی کی گئی ہے کہ ریاست کیلیفورنیا میں موسم سرما کی پہلی شدید بارشوں سے سیلاب کا خدشہ ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اہلکار لاس اینجلس اور وینچورا کاؤنٹیز میں آگ بجھانے کی کوششوں میں ہیں جبکہ جنوبی کیلیفورنیا میں اب شدید بارشوں کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ لاس اینجلس میں پہلے ہی شہری اذیت سے دوچار ہیں اور آگ لگنے سے بڑی تعداد میں مکانات تباہ ہونے کے بعد پوری کاؤنٹی میں گھروں کے کرایوں میں 20% اضافہ ہو گیا ہے۔ آگ لگنے کے پہلے 2 ہفتوں میں ہی کاؤنٹی کے 30 شہروں میں گھروں کا کرایہ مقرر کردہ 10% بڑھنے کے بجائے دوگنا بڑھ چکا ہے جو کہ غیر قانونی ہے۔ ریاست مہاراشٹر کے پونے میں مشتبہ بیماری نے خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ 17 مریضوں کو وینٹیلیٹر کا سہارا دینا پڑا اور جبکہ ایک کی موت واقع ہو گئی ہے۔ سولاپور میں رپورٹ ہونے والے کیس کے علاوہ مہاراشٹر کے محکمہ صحت کو پونے، پمپری چنچواڑ، پونے دیہی اور دیگر آس پاس کے اضلاع میں گیلین بیری سنڈروم کے 18 مشتبہ کیس ملے ہیں۔
اب تک اس بیماری کے کل 100 مشتبہ افراد کی شناخت ہو چکی ہے۔ مہاراشٹر کے پونے میں ان دنوں ایک نایاب بیماری پھیل گئی ہے۔ پونے میں ایک نایاب اعصابی بیماری پھیل گئی ہے جس کو کہا جاتا ہے گولین بیری سنڈروم۔ اس بیماری کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ اب تک 100 سے زیادہ کیسز مل چکے ہیں اور ایک کی موت واقع ہو چکی ہے۔ پونے کے صحت کے حکام نے میڈیا کو بتایا کہ سولہ پور میں رہنے والے ایک شخص کی موت سنڈروم کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ بیماری ایک اعصابی عارضہ ہے۔ اس کے بعد جانچ پڑتال کی گئی تو کئی کیسز ملے۔ معلومات کے مطابق سولہ پور میں رپورٹ کیے گئے کیس کے علاوہ مہاراشٹر کے محکمہ صحت کو پونے کے دیگر علاقوں میں بھی ایسے کیسز ملے ہیں۔ محکمہ صحت کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 100 مریضوں میں سے 19 کی عمر 9 سال سے کم ہے، 15 مریض 10 اور 19 سال کے تھے، 20 مریض 20 سے 29 سال کے تھے اور 13 مریض 30 سے 39 سال کے تھے، 12 مریض 40 سے 49 سال کے تھے، 13 مریض 50 سے 59 سال کے تھے، 8 مریض 60 سے 69 سال کی عمر اور 1 مریض کی عمر 70 سے 80 سال تھی۔ مختلف علاقوں سے پانی کے نمونے جمع کر کے جانچ کے لیے بھیجے جا رہے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کو اگر آپ نے پسند کیا ہو تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے۔